اے سرزمین سویڈن، آج تجھ سے سرزمین حجاز سوال کر رہی ہے، بتا تو نے قرآن مقدس کے نسخے کو کیوں جلایا؟ تیری سرزمین پر یہ کیوں جلا؟ کیا اس لیے جلایا کہ یہ نسخہ آنکھوں کو حیا دیتا ہے، سماعتوں کو، بصیرتوں کو وہ افسودگی دیتا ہے؟ کیا یہ اس لیے جلایا کہ اس کے اندر رشوت کو حرام قرار دیا گیا، وہ سود کو حرام قرار دیا گیا، عدالت کے نظام کو بہتر قرار دیا گیا؟ کیا اس لیے جلایا گیا کہ یہاں پر یہ گورے اور کالے کا فرق بیان نہیں کرتا اور کہتا ہے کوئی گورا اور کالا نہیں، انصاف کی نظر میں کٹہرے میں سب برابر ہے؟ کیا اس لیے اسے جلایا گیا ہے کہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندے کو مولا کے قریب کر دیا گیا ہے؟ قرآن مقدس وہ ہے کہ اس نے عقل کو، غضب کو، شہوت کو توازن بخشا ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا، یہ قرآن کا نظریہ تھا کہ جس نظریے کے پیش نظر وہاں پر بغداد کے اندر 4 بلین کتابیں موجود تھیں، طرابلس کی لائبریری کے اندر وہاں پر 3 بلین کتابیں موجود تھیں، اسپین کے اندر 75,000 کتابوں کو ہر سال جمع کیا جاتا تھا۔ یہ کتاب یہ بندے کو مولا سے ملاتی ہے۔ آؤ، اگر تیرے پاس اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو دکھا کہ جہاں پر گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ آؤ آج اگر کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اگر استحکام چاہتے ہو تو اسی قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ، دنیا اور آخرت کے سارے کرینے وہ انسانوں کے سینے کے اندر سمو جائیں گے۔ آؤ اے سویڈن، تیرے پاس کوئی ایسی کتاب ہے تو لا، تیرے پاس ایسا کوئی قانون ہے تو لا، تیرے پاس ایسا کوئی ضابطہ ہے تو لا، اگر نہیں ہے تو آؤ آج اس قرآن کو مان۔ یہ سرزمین حرم کا یہ ایک اعلان ہے جو سویڈن تیرے نام ہے۔